محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے، تو کوئی دعا نہیں مانگتا، تو عافیت نہیں مانگتا اللہ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے، مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہی دے لے، قیامت کو نہ دینا۔ تو کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ، او خدا کے بندے، تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سہ سکتا، اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر، تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو رب سے دنیا میں بھی حسنہ مانگ، بھلائی مانگ، تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگ، تو اس سے عافیت کا سوال کر، تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی، اب میں اسی طرح ہی کروں گا۔ عزیز دوستو، ہم کہاں سہ سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہ سکتے، ہم کمزور ہیں، تو گرمی نہیں سہ سکتے، شدید سردی نہیں سہ سکتے، شدت کی بھوک لوگ نہیں سہ سکتے، کوئی آزمائش نہیں سہ سکتے۔ وہ جو لوگ بعضوں کا کہہ دیتے ہیں نا، نہیں فلاں چیز ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، نہ کو یار، ہم تو یہ بھی نہیں سہ سکتے، ہم کہاں برداشت کر سکتے، ہمیں تو وہ معاف ہی فرمائے، ہم حساب والے ہیں ہی نہیں، ہم تو صرف معافی والے ہیں۔ ہم سے نہ حساب پوچھے، اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی، اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی۔ ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے، ہم سے تو وہ کہے جا میں نے محبوب کے صدقے تجھے معاف کیا، جا تیرے لیے رحمت اور بخشش والا فیصلہ کیا، وہ کوئی سبب اس کی رحمت کسی سبب کو دیکھ لے اور درگزر کر لے۔ ہارون رشید نا اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، سب سے اوپر والے چوبارے پر، نیچے سے حضرت بہلول دانا گزر رہے تھے، اوپر اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے، گن مین بھی تھے۔ اس نے کہا یہ بابا تو ذرا اوپر اٹھاؤ۔ انہوں نے ایک ڈولی، ایک ٹوکری سمجھ لیں، اس کو رسیاں باندھ کے نیچے پھینکا۔ نیچے جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ یہ بابا جی کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ، انہوں نے جبرن تھاما بابا جی کو، اس میں ڈالا، اوپر والوں نے کھینچ لیا، 2-3 منٹ لگے۔ ہارون رشید کے سامنے حضرت بہلول دانا پہنچ گئے تو تھوڑے ناراض بھی ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں نہ بلانے کا۔ ملاقات ہوئی تو کہا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمانے لگے بادشاہ ہے نا، تیرے مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، پوچھ مسئلہ۔ کہنے لگا بابا پوچھنا تھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ حضرت بہلول دانا چپ کر گئے۔ 2-4 منٹ کے بعد کہنے لگے جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، بالکل اسی طرح پہنچ گیا اور رب کریم کی بارگاہ تک، اور وہ بھی جو اس نے کرم فرمایا ہے، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پہنچ گیا، وہ بھی اگر تیری خوش گمانی ہے۔ ہارون رشید کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فرمانے لگے تو بادشاہ جو ہے، اتنی جلدی کیسے سمجھ میں آئے گی تجھے بات؟ فرمانے لگے اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا نا تو میں ایک درخواست لکھتا، پھر کسی وزیر سے سفارشی سائن کراتا، پھر وہ جمع کراتا، پھر مجھے ٹائم ملتا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم آ جانا، پھر آ کے میں لائن میں لگتا، پھر بھی تو بادشاہ ہے، تیرا موڈ بنتا ملنے کا کہ نہ بنتا، جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، جب تو نے چاہا ہے نا تو 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ فرمانے لگے میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں جد و جہد کر کے پہنچوں گا، میں نے تو رب کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے، پھر رب نے کرم فرمایا ہے، اسی نے مہربانی کی ہے۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے، اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ اس کے کرم کا ساتھ رہا ہے، اس سے عافیت مانگی ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے تو اس نے کرم کر دیا۔ ہم اگر اپنے مالک کی طرف رجحان کریں اور اللہ نے جو ہمیں شعور دیا ہے اس شعور کو لے کر اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھیں، آپ یقین کریں کعبۃ اللہ میں جا کر بھی، بیت اللہ شریف کا طواف کر کے بھی، حجر اسود کے بوسے کے بعد بھی، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کے بعد بھی،
حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت کی حاضری کے دوران بھی اللہ ماشاءاللہ لوگ دنیا ہی مانگتے رہتے، میرا فلانا کام ہو جائے، میرے بچوں کے معاملہ سنور جائیں، فلاں کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ دنیا کی خیر اللہ سے مانگنا برا نہیں، لیکن صرف دنیا ہی مانگنا اور اپنی آخرت کو فراموش کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر قریش مکہ کی اس عادت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا جب وہ حج کرتے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، ان میں سے کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں دنیا عطا کر دے، ہمیں دنیا دے دے۔ رب فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، مانگی بھی ہے تو صرف دنیا، حج کر کے بھی دنیا، اللہ کے گھر جا کے بھی دنیا، شیخ کا بیعت ہو کے بھی دنیا، دینی محفل سے مراد بھی یہ، دینی اجتماعات کر کے بھی، دینی مدارس قائم کر کے بھی، خانقاہ کا مسجد کا ماحول بنا کے بھی، اس سے بھی مطالبہ فقط دنیا کا۔ ان کفار کی اس عادت کو ذکر کر کے ہمیں سمجھایا گیا کہ جو فقط دنیا مانگتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ، اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اچھا انہوں نے دنیا بھی مانگی تو صرف دنیا مانگی، حسنہ نہیں مانگی۔ اور یہاں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو رب سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، دنیا بھی دے تو حسنہ دینا، وہ دنیا دینا جو ہمارے دین کو تقویت دے، وہ دنیا دینا جو ہمارے اعمال حسنہ کو مضبوط کرے، دینی معاملات کو تقویت دے، دنیا بھی وہی عطا فرما۔ اور ساتھ کہتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی ہی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا ایسوں کو ان کی کمائی ہی ملے گی، جو انہوں نے کیا ہے وہ خوش نصیبی انہیں ضرور میسر آئے گی، چونکہ دنیا بھی مانگ رہے ہیں آخرت بھی مانگ رہے ہیں۔ ہمیشہ کوئی بھی کام کریں کسی قسم کا بھی، اس میں یہ دیکھیں کہ کیا اس میں میرے لیے کوئی ذخیرہ آخرت بنے گا، کیا یہ کام میری قبر میں، حشر میں، قیامت میں میرے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا۔ میں بڑے درد سے عرض کرتا ہوں بعض لوگ دینی کام کرتے ہیں اور ان سے جب سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات تکلیف دہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس دینی کام کے پیچھے بھی وہ والا خلوص نہیں جو ایک مسلمان کا رب و رسول کے ساتھ ہونا چاہیے، اس دینی کام کے پیچھے بھی کچھ دنیاوی مقاصد موجود ہیں۔ تو اگر بڑی پگڑی اور بڑے جبے کے پیچھے بھی ایک دنیا دار چھپا ہوا ہو، لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، رب رسول کو تو نہیں نہ دیا جا سکتا۔ وہاں تو دلوں کا خلوص ہی پہنچتا ہے، وہاں تو نیتوں کا حسن ہی پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی سوال کیا جائے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سوال کیا جائے۔ ترمذی شریف میں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیں جو میں اپنے رب سے مانگوں۔ چیز مانگنی ہوتی ہے نا، بعض اوقات موقع ملتا ہے تو کئی دفعہ انسان امتحان میں آ جاتا ہے کہ اب مجھے موقع مل گیا ہے، مجھے کہا گیا ہے کچھ مانگ لو تو بھلا میں کیا مانگوں۔
حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا جان ہیں، عرض گزار ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے رب سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا رب سے عافیت مانگو۔ کہتے میں کچھ دن رکا، کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر بارگاہ ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے مالک سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے پھر فرمایا اللہ سے مانگنا تو عافیت مانگنا۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ عافیت کیا ہے؟ عافیت یہ ہے کہ یا اللہ ظاہری پریشانیاں، باطنی پریشانیاں، اے اللہ ظاہر کے میل کچیل بھی دور ہو جائیں، باطن کے بھی دور ہو جائیں، اے اللہ ہر معاملے میں، ہر آزمائش میں، ہر دکھ میں ہمیں تیری پناہ نصیب ہو جائے۔ یہ عافیت ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں عافیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں اگر کسی کو میسر آئے تو، عافیت سے بڑا حسن کوئی نہیں اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو جائے۔ اور ایک اللہ والے نے تو ایک اور بڑا خوبصورت ترجمہ یہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں عافیت کا مطلب ہے دل کا قرار، عافیت کا مطلب ہے باطن کا سکون، عافیت کا مطلب ہے انسان کے مزاج کا حوصلہ، ٹھنڈک، بردباری۔ اس بندے کو عافیت نصیب ہو جاتی ہے گویا اللہ اسے سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تھوڑے پیسوں میں بھی سکون، بغیر شہرت کے بھی سکون، کوئی بات مان لے تب بھی سکون، کوئی دھتکار دے پھر بھی سکون، لوگوں کی گڈ بک میں ہو پھر بھی سکون، اور اگر لوگ سارے مخالفت میں آ جائیں تو چونکہ اللہ نے عافیت دی ہے پھر بھی سکون۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرار کی دولت، اللہ سے عافیت مانگی جائے، اس میں دنیا کی بھی بھلائی شامل ہے، آخرت کی بھی بھلائی شامل۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توجہ دلاتے کہ اللہ سے تم عافیت مانگو۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں نا اعلیٰ حضرت اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ بہت سارے مفسرین نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، فرماتے اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ تو کسی نے کہا حضور یہ چلا اور دکھا میں کیا فرق ہے؟ فرمانے لگے دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے پوچھا میں نے گجرانوالہ جانا ہے، تو دکھانا یہ ہے کہ اسے کہا یہاں سے باہر نکلو، روڈ پہ چڑھ جاؤ، سیدھے جاؤ گے، ایک پول آئے گا اسے کراس کرنا، نیچے اترنا، وہاں سے شہر شروع ہو جائے گا۔ پھر اس نے اگر کوئی اندرونی جگہ شہر کی پوچھ لی تو اس کو کہا کہ رائٹ ہو جانا، پھر لیفٹ ہو جانا، پھر آگے کسی سے مزید۔ یہ ہے راستہ دکھانا، اور ایک ہے چلانا۔ اس نے کہا میں نے گجرانوالہ جانا ہے، تو اس نے کہا ساتھ بیٹھنا میری گاڑی پہ، جہاں تو نے جانا ہے میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ یہ راستے پہ چلانا ہے، یہ مقام تفکر ہے۔ آپ اس پر غور فرمائیں گے، کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں راستہ دکھائے گا اور دکھاتا ہے، لیکن چاروں جانب شیطان بھی تو بیٹھا ہے نا، فتنے بھی تو ہے نا، تو اگر تیری رحمت ساتھ ساتھ رہے۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت عافیت مانگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ ان کو صالح جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں۔ فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں، بعد میں خیال آیا اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، یہ احساس بعد میں نصیب ہوا۔ فرماتے میں مزدوری کرتا تھا، مال برداری کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا، اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کے رویہ بھی بڑا ترس تھا، تکلیف ہوئی۔ تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی مالک اگر 2 روٹی بغیر مجھے مشقت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی کریم ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ دعا مانگ لی، ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرانے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا، تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی، میرا بھی سر پھٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی،
وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، مجھے جیل ہو گئی، 2 روٹیاں بغیر مشقت کے روز ملنی شروع ہو گئی۔ دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ 2 روٹیاں مل جائے نا بغیر مشقت کے، کہتے ہیں وہ 2 روٹیاں روز ملتی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، پر جیل ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، روز روٹیاں پابندی سے آتی اور بہترین آتی، کھانا ملتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری، اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا۔ کہتے پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے عرض کی مالک 2 روٹیاں نہیں، مجھے تو عافیت چاہیے، مجھے تو عافیت دے، میرے اوپر تو کرم فرما، تو نظر رحمت کر، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بڑھ جاندا ہی میرا، مہربانی کر، عافیت عطا کر۔ فرماتے پھر خدا نے کرم کیا، کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے، کون کون میرے ضمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں دروازے بھی کھل گئے، رزق بھی ملتا ہے، صحت بھی میسر ہے، سجدہ بھی کر لیتا ہوں، سویرے تلاوت بھی کرتا ہوں، شام کو مدینے والے کی بارگاہ میں راج کے درود و سلام بھی عرض کرتا ہوں، میں ممکن ہوتا ہے تو کسی غریب کی داد رسی بھی کرتا ہوں۔ اب سمجھ آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے عافیت ہی مانگنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا تھا تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے، جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی۔ ایک بزرگ آ گئے سفید داڑھی والے، انہوں نے سلام لی، نبی پاک علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا تو حضور نے نوجوانوں پہ 2-3 دفعہ نظر ڈالی، وہ بیٹھے رہے، ان کو جگہ نہیں دی، تھوڑے سمٹے نہیں، تو کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے بات کی تو میں کانپنے لگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں، فلیس منا، وہ ہم میں سے۔ فرمایا وہ آئے تم نے جگہ ہی نہیں دی، یہ سفید داڑھی والے شخص کا اکرام نہیں کیا، اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑھے ہونا ہے، ہم نے کون سا بوڑھے ہونا، ہم نے تو سدا جوان ہی رہنا ہے۔ ایک کلرک نے نا ایک دفعہ کسی بہت بڑے رائٹر کو کہہ کہ اپنے نام سمیت، اس نے کہا تھا میرا نام، ایڈریس، فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو۔ اس نے کہا کہ میں کلرک تھا، تنخواہیں وغیرہ دیتا تھا، کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ کام کرتا تھا تو بوڑھے لوگ، آپ کو پتہ ضعیف لوگ آتے ہیں بیچارے پینشن لینے، کسی بچے کی منت کرتے ہیں، وہ لے کے جاتا ہے، بابا جی کو یہ بھی نہیں پتا انگوٹھا کہاں لگانا، فارم کیسے فل کرنا ہے۔ تو یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے لوگ معاذ اللہ تنگ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے ہیں۔ تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا، اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے، اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں نا تو کہتے جتنے دھکے میں یہ تھے اس سے 11 گنا کھا چکا ہوں، پر معافی کوئی نہیں مل رہی۔ تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ایڈریس سمیت بتا دیں کہ اگر اپنا بڑھاپا سیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں، اگر اپنا بڑھاپا سیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی، اور بڑھاپے میں باتیں برداشت ہوتی، جوانی میں برداشت ہوتی ہیں، بڑھاپے میں تو لفظ سہے بھی نہیں جاتے، آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں جب بچہ بات کرتا ہے۔ سنو یہ نوجوان یہ حدیث یاد کر لیں، یہ طبرانی میں موجود ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث یاد کر لینی ہے، پڑھیے درود صلی اللہ ہو، پھر کہیے صلی اللہ ہو، چلے تیسری دفعہ بھی پڑھ لے صلی اللہ ہو۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کی عزت کرے گا، جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ اسے کئی گنا بڑھ کے اس کی عزت کرائے گا۔
اس کی کی گئی عزت سے کئی گنا بڑھ کے رب پھر اس کی عزت کرائے گا۔ نوجوان اکرام کرنا سیکھیں، بزرگوں کا احترام کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ، اور بڑوں میں جتنے بھی صاحب فضیلت بڑے ہیں، آپ کا